اور ایک سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے اور وفات کا دن بھی یہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے کبھی یہ دن منایا؟ سوال میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا منایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے منایا؟ یہ بعد اور پہلے کی کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا جو اسوہ ہے وہ آپ کی حیات طیبہ میں ہی صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین سکھا دیا تھا۔ اب دیکھیں، بات میلاد منانے کی یا 12 ربیع الاول منانے کی نہیں ہے، بات دین کی اور بے دینی کی ہے۔ اگر کوئی چیز دین کے دائرے میں آتی ہے، اگر کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھارٹی پاتی ہے تو وہ دین ہے، اور جو چیز اس میں نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، صحابہ کرام کو سکھائی نہیں، صحابہ کرام نے بھی اس کو منایا نہیں، اگر ایسے ہے تو پھر ایک کام کریں، منانا ہے تو منا لیں، کوئی تقریب کرنی ہے کر لیں، لیکن اس کو دین تو نہ کہیں۔ اگر اس کو معاشرتی رواج سمجھ کے کوئی کہے کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ بھی منانی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم خوشی بنانے کا ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہم چائنا سے آئی ہوئی لائٹیں لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کر لے کوئی، لیکن اس کو دین تو نہ کہے۔ جب اس کو دین کہے گا تو پھر اس پر مہر مدینے والے کی ہوگی تو وہ دین ہوگا، نہیں ہوگی تو وہ دین نہیں ہوگا۔ وہ اس کا جواب اللہ کو خود دے گا۔ کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ کیا اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی صدیق اکبر نے منائی تھی؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منائی تھی؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے منائی تھی؟ صحابہ کرام کا دور 1 صدی ہے، تقریباً 1 صدی۔ 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آخری صحابی حضرت طفیل، ان کا انتقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں ہوا ہے۔ صحابہ کرام اس دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ 1 صدی۔ تو جو کام کسی صحابی نے دین قرار نہیں دیا، یہ مسلمان اس کو دین کیسے قرار دے سکتا ہے؟ لہذا منانا نہ منانا ایشو ہی کوئی نہیں ہے، اس کو دین قرار دے۔ دیکھیں، کوئی آدمی اپنے بچے کی سالگرہ منا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو شریعت کا مسئلہ نہیں بناتا، کوئی اس کے اوپر اعتراضات نہیں کرتا، کوئی اس کو نہ منانے کے حق میں دلائل نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے اس نے بچے کے پیدائش میں خوشی کر لی ہے، سالگرہ کر رہا ہے، چلیں جھنڈیاں لگا لی ہیں، چلیں لائٹنگ کر لی ہے، چلیں اس نے کیک کاٹ لیا ہے، چلیں اس نے انگریزوں کی مشابہت بھی کر لی ہے، تو چلیں کوئی بات نہیں، خوشی منا لی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، تو یہی بات میلاد منانے والوں کے حق میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خوشی منا لی ہے تو کوئی حرج نہیں، انہوں نے کیک کاٹ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ دین ہے اور دین کا حصہ ہے، تو پھر میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ان سے دلیل مانگیں۔ دلیل ہوگی تو مدینہ سے آئے گی، کسی اور جگہ سے نہیں آئے گی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کسی نے ایک بھی کام ایسا کیا جس کو شریعت کا دین کا کام کہتا ہے اور وہ اس میں پہلے نہیں تھا، لیس علیہ امرنا، ہمارا ٹھپا نہیں ہے، مدینے والے کی مہر نہیں ہے۔ دین اس وقت بنتا ہے جب مدینے والے کی مہر لگتی ہے، اور مدینے والے کی مہر نہ لگی ہوئی تو کوئی چیز دین کی نہیں ہوتی، وہ اس کا نام آپ بے دینی رکھ لیں۔ اس کو آپ اگر بدعت کہتے ہیں اور اس لفظ سے بدکتے ہیں تو آپ نہ بدعت کہیں، آپ کوئی اور نام رکھ لیں، اس کا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اس کو بدعت نہ کہیں، بے دینی بھی نہ کہیں، اس کو کہیں جی ہمارا رواج ہے، ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کہیں ہمارا شوق ذوق ہے، ہماری رسم ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ دین کہیں گے تو پھر دلیل دینی پڑے گی۔ اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر تان کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگانے کی۔ اگر دین ہے تو پھر دلیل ہے، اگر دین نہیں ہے تو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی بے دینی کا کام کبھی کسی کافر سے کسی کی کفر کی دلیل ہم نے مانگی؟ خواہ مخواہ اس کو مسئلہ نہ بنائے، صدیاں ہو گئی ہیں
اس مسئلے پر جھگڑتے ہوئے. اب چھوڑ دیں اس کو, یہ بحث کا ساری بحثیں ہو چکی, ختم ہو گئی بات. اس کو جو دین قرار دے گا وہ دلیل دے گا. اگر مجھ سے پوچھیں کہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے, تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے حسن عمل کا, اچھا عمل. لیبلوکم ایکم احسن, تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اور اچھے عمل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں دو خصوصیات ہونی چاہیے, ایک خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اگر یہ دونوں باتیں میلاد منانے میں شامل ہیں تو مناؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات مفقود ہے کہ یا وہ اللہ کے لیے نہ ہو, اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا مقصد نہ ہو, یا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو, تو وہ دین نہیں ہوتا, وہ اچھا عمل نہیں ہوتا. لہذا منائیں, سنت کے مطابق منائیں, سارے دن منائیں, سنت کے مطابق بنائیں. یہ جتنی رسمیں بنائی ہوئی ہیں ساری منائیں, لیکن سنت طریقے کے مطابق منائیں. میں نے کسی سے کہا, کوئی کئی سال پہلے کی بات ہے, اس نے کہا جی عید میلاد النبی منانی چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا ہاں بالکل منانی چاہیے, لیکن منانی سنت کے مطابق چاہیے. کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا سنت کے مطابق منانی چاہیے. کہتا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منائی ہی نہیں جاتی تھی. تو میں نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں, یہی میرا سوال ہے. لہذا اس میں کوئی پریشان نہ ہوا کریں, جو منا رہا ہے اس کو منانے دیں, اس کا معاملہ اس کے پاس. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب.